جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا 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 فلن نزيدكم إلا عذابا. جب میں نے پورے قرآن کریم میں غور کیا جہنمیوں کے بارے میں سب سے سخت آیت مجھے یہ نظر آئی. اس میں رب فرماتا ہے فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم. روزانہ ڈیلی پر ڈے روزانہ ان کے عذاب میں بڑھوتری کی جائے گی. روزانہ ان کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا. وجلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فرمایا جہنم کے اندر جہنمی ہاں 70 جگہ سے جل رہا ہوگا. جب عید کا موقع آیا کرو جہاں اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہو اپنے بیٹوں کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہو وہی بوڑھی ماں کو بھی کہہ دیا کرو امی جان جب میں بچپن میں چھوٹا سا تھا مارکیٹ میں آیا کرتی تھی مجھے کبھی گھر تو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی تھی. امی جان ہاں جب میں چھوٹا تھا تب پسند میری ہوا کرتی تھی پیسے تیرے ہوا کرتے تھے. امی جان ابو جان اب تیرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اب تیرا بیٹا کمانے لگا ہے اب تیرے بیٹے کی جیب میں پیسے ہیں. امی جان مارکیٹ وہی ہے دکان وہی ہے وقت وہی ہے. امی جان آج پسند تیری ہوگی پیسے تیرے بیٹے کے ہوں گے. اپنی پسند کا کپڑا خرید لیجیے اپنے پسند کی چپلیں خرید لیجیے اپنی پسند کے دوپٹے خرید لیجیے اپنے پسند کے جوتے خرید لیجیے. ابو جان سے کہیے ابو جان بچپن میں آپ مجھے میری پسند کا خرید کے دیا کرتے تھے. ابو جان اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اب آپ کا بیٹا آپ کو مارکیٹ لے کے جائے گا. ہاں جب قیامت قریب آئے گی بیٹے اپنی ماں کو ڈانٹ دیا کریں گے دوستوں کو گلے سے لگائیں گے. دوستوں کے لیے تو وقت ہوگا ماں کے لیے وقت نہیں ہوگا. اپنے دکان پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہوگا باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. بیوی کی شال لانے کے لیے تو وقت ہوگا ماں کی دوائی کے لیے بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. عید کا موقع آتا ہے جہاں آپ اپنے لیے کپڑا بنواتے ہو اپنی بیوی کا جوڑا بنواتے ہو اپنے بیٹوں کا جوڑا بنواتے ہو 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی. آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی. دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہوا ہے یہ میرے مائکے سے دیکھو میرے لیے عیدی آئی ہے میرے مائکے سے میرا بھیا آیا ہوا ہے میرے لیے سوٹ لایا ہے میرے لیے عیدی لایا ہے میرے لیے سمیا لایا ہے. میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا ابو نہیں ہے تو کیا ہوا میرا بھائی میرا بڑا خیال کرتا ہے. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. سبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حفه وأدخله جنته. رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله غالبا. رواه أحمد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. وأيضا تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني مقبول. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. وہ علامہ اقبال جس نے ملک ہندوستان کے لیے ایک ایسا ترانۂ ہندی لکھا تھا جس کو ہم ترانۂ ملی کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو ہم ہر سال یوم جمہوریہ 26 جنوری اور یوم آزادی 15 اگست کے موقع پر اپنے مدارس اسلامیہ میں ملک ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیز میں کالجوں میں بڑے فخر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیٹھ رکھتا ہے. کوئی بھی دھرم کوئی بھی ریلیجن کا قانون کسی بھی دھرم کو ڈیمیج کرنے کی بات نہیں کرتا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندو ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا. اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. مشرق کی وادیوں میں مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری. دھمکا نہ تھا کسی سے شعلِ روا ہمارا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کی آواز تھی. 1912 میں کلام لکھا. وہ اقبال کہتا ہے سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا. اگر اس بانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے سر ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی بور پیدا. اور اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی.
یہ ملک ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کا رونا رو رہا ہے اس بات پر۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب۔ تقریر تو بڑی اچھی کر رہا ہے، واز تو بڑا شاندار ہے، نصیحت کے الفاظ کہہ رہا ہے، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال ایک دعا مانگ رہا ہے، اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیجیے گا۔ اقبال دعائیہ کلمات کہتا ہے، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، محمود الصفات، رب السماوات والارض، ایک لفظ کل سے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو وجود بخشنے والے اللہ، کون اللہ جس نے ایک لفظ کل سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ساری دنیا کو وجود بخش دیا۔ کون رب ذوالجلال؟ وہ رب ذوالجلال جس نے ایک لفظ کل سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا تقریباً 11 کلومیٹر گہرا سمندر پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ کون اللہ جس رب ذوالجلال نے ایک لفظ کل سے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا فرمایا؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کل سے اپنی قدرت کاملہ سے 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ پیدا فرمایا۔ وہ اللہ، اس اللہ کی بارگاہ میں اقبال دعا مانگتا ہے، اے رب ذوالجلال، قوت عشق سے ہم سب کو بالا کر دے۔ آمین کہہ دیجیے۔ جس تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، آپ کے آمین کی آواز ہمارے کانوں تک آئی نہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے ذرا آمین۔ ماشاءاللہ، اب لگ رہا ہے کہ آپ زندہ ہو۔ اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ قوم، اب ہماری قوم کی یہی تو خرابی ہے، جہاں پر بولنے کو کہا جائے وہاں پہ کوئی خاموش رہتی ہے، اور جہاں پہ کہا جائے خاموش رہو وہاں پہ خوب شور مچائے گی۔ اسی وجہ سے خوب ترقی کر رہی ہے الحمدللہ۔ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، آمین خود ایک مستقل دعا ہے، ایک دعائیہ جملہ ہے۔ آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے، امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحدائق فی اخبار الملائک۔ اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے دنیا کے مختلف ممالک سے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، نیوزی لینڈ، بامبے، دنیا کے 265 ممالک سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، اب دوران طواف دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام جلال سیوطی نے الحدائق میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت وہاں پر کھڑی کر دی ہے۔ ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ذکر و اذکار کرنا نہیں ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان حجاج کرام کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے آمین ایک مستقل دعا ہے۔ فرمایا حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہ جہاں پر تمہیں موقع ملا کرے آمین کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ
مانگ لیا کرو. اسی لیے بطور دعا کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ لیجیے آمین. آمین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور آئے رب ذوالجلال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے. میرا دل اور میری نظر بخش دے. کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین نواب گنج جو ضلع بہرائچ کا ایک بہت ہی معتبر قصبہ ہے، حاضری کا شرف حاصل ہوا. اس جلسے کے اولین داعی ہمارے مخلص و مربی عزیزم حافظ و قاری محمد عمار صاحب سلمہ اللہ تعالی اور حافظ غیاث الدین حفظہ اللہ تعالی. ابھی چند دنوں میں یہ تاریخ عمل میں آئی. میں ساؤتھ افریقہ سے واپس ہی ہوا تھا جوہانسبرگ، اس کے بعد تنزانیہ کے دارالسلام میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. پہلی تاریخ کو یہ بیرون ممالک کا سفر تھا. میں آیا ہی تھا 8 تاریخ کو شام 4:20 پر دہلی ایئرپورٹ پہ اترا. پھر وہاں سے پھر فلائٹ پکڑ کے لکھنؤ آیا. صبح 9 بجے کے بعد 9 تاریخ کو حافظ غیاث الدین صاحب کا فون گیا. انہوں نے 15 تاریخ کے لیے اطلاع دی. اور چونکہ اسفار کی کثرت تھی بہت تھکا ہوا. پھر 10 تاریخ کو بالامؤ میں حضرت مولانا محمد امین صاحب بہرائچی کے ساتھ خطاب تھا. 11 کو لکھنؤ آنا ہوا. پھر اس کے بعد 12 تاریخ کو پھر پوروانچل کے سفر پہ روانہ ہو گیا. وارانسی، فیض آباد اور سلطان پور اور جون پور کے علاقوں سے گزرتا ہوا آج آپ کے درمیان. صرف 2 گھنٹے کے لیے میں محمود آباد پہنچا، مدرسے میں پہنچا. اس کے بعد پھر آگے کے سفر آپ کے یہاں کے لیے میں نے زحمت برداشت کی. بہت تھکا ہوا ہوں، جسم کا پور درد کر رہا ہے. بس آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں، شفقتیں اور عنایتیں ہی ہیں جو مجھ خاکسار فقیر سراپا تقصیر کو یہاں تک کھینچ کے لے آئی. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے تمام ہی مخلصین کا، محبین کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں تمام اراکین کمیٹی جو نوجوانان کمیٹی ہے نواب گنج کی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت و سعادت رکھے. میرے پاس تو شکریہ کی کوئی الفاظ نہیں ہے. اتنا اچھا انتظام کیا، اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات کرایا. یہ آپ کا علاقہ میرے لیے کچھ نیا سا علاقہ ہے. حالانکہ بہرائچ ضلع کے اکثر علاقوں میں حاضری ہو چکی ہے، آپ کے دیار میں حاضری سے محروم رہا تھا. آپ کی دعاؤں، محبتوں، شفقتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حاضر کر دیا. قیصر گنج کے اطراف کا فخر پور، قیصر گنج اور اطراف میں 12 آنا ہوتا ہے سال میں، 3 4 مرتبہ آنا ہو جاتا ہے. لیکن اس دیار میں شاید میری محرومی ہی تھی جو ابھی تک میں نہیں آ پایا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں حافظ قاری محمد عمار صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کا اور غیاث الدین صاحب کا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے. بڑا اچھا انتظام کیا، دل خوش ہوا دیکھ کر کے. اکثر دور تک جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں سکون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت کم جگہوں پر دیکھا گیا ہے. ہم نے 500 کے مجمع میں بھی بیان کیا ہے، 50 کے مجمع میں بھی بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. کبھی کبھار لاکھوں کا بھی مجمع ہوتا ہے. ابھی کیپ ٹاؤن میں تھا ساؤتھ افریقہ کے شہر میں، تقریباً 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. اس کے بعد تنزانیہ کے
سب سے بڑے قدیم شہر دارالسلام میں پورے طور پر جانے کا اتفاق ہوا. تقریباً 4 لاکھ کا مجمع تھا اور ابھی پھر اور ایک ماہ قبل پورے طور پر کولکاتہ کا ایڈن گارڈن اسٹیڈیم پورا کا پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ایسے مجمع بھی تو لاکھوں کا مجمع بھی ہزاروں کا مجمع بھی دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن ایسا مجمع بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنے سکون سے لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت چہتے ہیں. فرمایا رب ذوالجلال نے خود قرآن کریم میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے دنیا کے انسانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ, اللہ کے سے تعلق کو مضبوط کرو, تو تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے. اللہ وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاتبعونی, تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی, میرے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا, نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا, نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا, نبی نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا پڑے گا. ہاں اگر تم نبی کا کہنا مان کے چلے گئے, اللہ اگر ہم نے نبی کا کہنا مان لیا, نبی نے جو کہا ہے وہ کر دیا, نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے رک گئے, پھر ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تم پر ستاری کا معاملہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑا گناہوں کو بخشنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ تم رسول عربی کے ماننے والے بن جاؤ, شرط یہ ہے تم رسول عربی کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ, شرط یہ ہے تمہارا جینا, تمہارا مرنا, تمہارا اٹھنا, تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, تمہارا ہنسنا, تمہارا بولنا بولنا, تمہارا لوگوں سے ملنا سب اللہ کی خاطر ہو, رسول اللہ کی خاطر ہو, نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. اگر تمہارے اندر یہ باتیں پیدا ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تم رب ذوالجلال کے چہیتے بندے بن جاؤ گے. یہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. ہماری مائیں بہنیں, ہماری بیٹیاں بچیاں بھی سن رہی ہیں پردے سے, اللہ تعالیٰ ان کا سننا جاگنا بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی میں ایک چیز دیکھ کر کے آیا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں میں کوئی چیز کمی, کسی چیز کی کمی محسوس میں نے کی ہے تو وہ ایک چیز کی کمی ہے, وہ ہے علم کی کمی. علم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں, تحقیق کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارا نوجوان سب کچھ جان گیا, گوگل ماسٹر بن گیا, یوٹیوب کا ماسٹر بن گیا, فیس بک تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا, ٹویٹر اور کمپیوٹر کو بنداخوں سے بھی چلا لیا کرتا ہے, آپریٹ کر لیا کرتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں وہ پورا ہے, شریعت کے معاملے میں وہ ناواف و واقف ہے. اسے نہیں خبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ہمیں کیا حکم کیا گیا. آج کے نوجوان بیٹے کو نہیں پتا اس پر اس کی ماں کا حق کیا ہے, اس پر اس کے باپ کا حق کیا ہے, بہنوں کا حقوق کیا ہوتے ہیں, چچا کا حق کیا ہے, خالہ کا حق کیا ہے, ماموں کا حق کیا ہے, نہیں پتا کہ تجھ پر تیرے چھوٹے بھائی کا حق کیا ہے. ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کرائے جاتے ہیں؟ سیرت النبی کے جلسے بار بار کرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہ آپ نے کبھی اس عنوان پر غور کیا کہ اس عنوان کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اصلاح معاشرہ سے کیا سمجھایا جا رہا ہے, کیا چاہا جا رہا ہے اصلاح معاشرہ سے؟ آخرکار اصلاح معاشرہ کے جلسے کرانے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرانے کی نوبت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کیونکہ ہمارے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. نبی کی سیرت کے جلسے اس وجہ سے کرائے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری قوم, ہمارا نوجوان, ہمارے گھر کی بہن, ہمارے گھر کی بیٹی, ہمارے گھر کی ماں, ہمارے گھر کی بہو رسول پاک کی سیرت سے ناواقف ہو چکے ہیں.
ہے. اسی وجہ سے سیرت النبی کے جلسے کرائے جا رہے ہیں. ان جلسوں میں کوئی ڈرامہ نہیں کہا جاتا, کوئی کہانیاں نہیں بتائی جاتی, کوئی من گڑت باتیں نہیں بتائی جاتی, کوئی کسی کے خلاف اکسایا نہیں جاتا. آپ بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک آپ جلسہ سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے, شعراء کرام کے آپ نے کلام سنے. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات سنی جو ایک دوسرے کے خلاف ہو, کسی کو کسی کے خلاف بھڑکایا گیا, کسی کو کسی کے خلاف اکسایا گیا؟ نہیں. ان جلسوں سے تو محبت کا پیغام دیا جاتا ہے, ان جلسوں سے تو الفت کا پیغام دیا جاتا ہے, ان جلسوں سے تو انسیت کا پیغام دیا جاتا ہے. ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے, ایک امت کے نوجوان بیٹے کو سمجھایا جاتا ہے, دیکھ تجھ پر تیری ماں کا بھی حق ہے, تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے, تجھ پر تیری بہن کا بھی حق ہے, تجھ پر تیری خالہ کا بھی حق ہے, تجھ پر تیری مامی کا بھی حق ہے. یہ سارے حقوق بتائے جاتے ہیں. ان جلسوں میں امت کی بیٹیوں کو سمجھایا جاتا ہے, اے امت کی بیٹیوں, تم پورے طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا کو ماننے والی ہو, اما عائشہ کو جاننے والی ہو, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مر مٹنے والی ہو. اے امت کی بیٹی, اے امت کی بیٹی, جو فاطمہ بن کے دنیا میں آئی ہے, جو عائشہ بن کے دنیا میں آئی ہے, جو زینب بن کے دنیا میں آئی ہے, جو رقیہ بن کے دنیا میں آئی ہے, تو اسلام کو ماننے والی ہے, رسول عربی کے پیغام کو جاننے اور ماننے والی ہے, تو پورے طور پر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والی ہے. تیرے لیے زید نہیں دیتا کہ تو پورے طور پر اپنا وقت غیروں کے ساتھ گزارے. امت کی بیٹیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اے امت کی بیٹیوں, تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے تمہارا باپ سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے, تمہارا بھائی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, اے امت مسلمہ کی بہنوں, تم غلطی سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارے خاندان کا نام خراب ہو, تمہارے گھر والوں کا نام خراب ہو, لوگ تمہاری ماں کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھائیں, تمہارے والد کی عزت کو داغدار کریں. تم غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ کرنا. یہ تمام باتیں ان جلسوں میں امت کی بیٹیوں کو اور امت کے بیٹوں کو سمجھائی جاتی. یہ بھولا ہوا سبق امت مسلمہ کو یاد کرایا جاتا ہے. اسی لیے یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں. دور دور سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, وہ اپنا قیمتی وقت خرچ کرتے ہیں, سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں, آپ کے تیار میں آتے ہیں. آپ سے کوئی توقع نہیں ہوتی انہیں, صرف اس لالچ پر اور اس امید پر کہ آپ ان کی باتوں کو بغور سن لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. بس یہی ایک لالچ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے. عزیزوں, ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. میں اپنے ملک کا رونا کیوں رہوں؟ دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مایوس ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نا امید ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نا امیدی کا دامن تھام کر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. نہیں, مسلمان قوم بزدل قوم نہیں ہے. مسلمان قوم حالات سے ٹکرانا بھی جانتی ہے, اس کا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہے اور اس کا دفاع کرنا بھی جانتی ہے, اور حالات سے لڑ کر اپنے مستقبل کو سنوارنا بھی جانتی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے اور یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ بھی رہا ہے. آج ابھی ناظم اجلاس ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہے تھے. ہمارے ملک ہندوستان میں ایک فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں. میرے پاس بھی ایسی بہت ساری خبریں روزانہ آتی ہیں. ملک ہندوستان اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, سب کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. گھر واپسی کے نام سے, دھرمانترن کے نام سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. ہماری نوجوان نسل پھسلتی چلی جا رہی ہے. ہماری ریسرچ یہ ہے, ہماری تحقیق یہ ہے
کہ اس فندے میں ہمارے وہ نوجوان پھنس رہے ہیں جو کالجوں کی تعلیم سے متاثر ہیں، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے متاثر ہیں، زیادہ تر وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ فتنہ جس کا اشارہ ناظم اجلاس نے کیا، ایک دوسرا اور فتنہ تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، جو ملک ہندوستان کے صوبے بہار کے دربھنگہ سے ہوتا ہوا ملک ہندوستان کے تقریباً 24 صوبوں میں پھیل چکا ہے ہماری ریسرچ کے مطابق۔ وہ فتنہ ہے فتنہ شکیلیت، علماء کرام اس سے بخوبی واقف ہیں۔ سیتاپور شہر سیتاپور سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں پڑتا ہے جلالی پور۔ حضرت مولانا محمد سلیم صاحب مدد اللہ علی کا میرے پاس فون ابھی 2 روز قبل آیا، انہوں نے بتایا ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ فتنہ شکیلیت جو قادیانیت ہی کی ایک شاخ ہے، جو قادیانیت ہی کی ایک شاخ ہے، وہ بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پیر پسار رہا ہے۔ وہ شکیل بن حنیف جو رسول عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا منکر ہے، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، جو کہتا یہ ہے اپنی تقاریر میں، اپنی اسپیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں ہے، جبکہ مشکات شریف کی روایت پورے طور پر باب ابواب الفتن کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، اور معراج کی رات میں امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات فرمائی، اور آئیں گے قیامت کے آخر میں دجال کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ کمبخت وہ اس بات کا انکار کرتا ہے، رسول پاک کی حیات کا بھی منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی منکر ہے، رسول عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، قیامت کے آخری دن کا میزان عدل کا بھی انکار کرتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو قادیانیت کا ایک پروپیگنڈا چلا رہا ہے، جو دجالیت کا کام کر رہا ہے، جو پورے طور پر بہار کے صوبہ بہار کے پورے طور پر ضلع دربھنگہ سے نکل کر کے اس وقت صوبہ مہاراشٹر کے بلاگاؤں نامی پورے طور پر ایک قصبے میں جا کر کے چھپا ہوا ہے۔ معتبر ذرائع سے پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا ایک آفس آپ کے شہر لکھنؤ کے معظم نگر میں کھل چکا ہے، وہیں سے اس کے کارندے، وہیں سے اس کے گرگے پورے طور پر مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں، اور وہ داڑھی ان کے چہروں پر، ٹوپی ان کے سروں کے اوپر، پگڑی ان کے سروں کے اوپر، جبار دستار پہن کر کے مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں اور ان نوجوانوں کو پکڑتے ہیں جو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، لائف سمجھتے ہیں، مائنڈ سمجھتے ہیں، ان نوجوانوں کے دماغ کو ہیک کرتے ہیں اور باقاعدہ غلط باتیں ان کے دماغوں میں بھرتے ہیں اور ان کے عقیدے سے منحرف کر کے قادیانی تو شکیلیت میں داخل کر رہے ہیں۔ یہ بھی فتنہ زوروں پر ہے، اس پر بڑا کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں باقاعدہ آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلے تو اس نے عالم اپنے آپ کو کہا، حالانکہ یہ عالم نہیں ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو مجدد کہا، اس کے بعد اس نے باقاعدہ اپنے آپ کو مسیح کہا، مہدی کہا، اب مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہی سارے فیصلے چلنا ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کمبخت لعین و ملعون دجال و کذاب جو چلے تھے، وہی پروپیگنڈا ہی چلا۔ نوجوانوں کو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اس سے بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف نماز اور روزے کے مسائل بیان کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، وقت کی تمام باطل طاقتوں کے باطل منصوبوں سے پردہ اٹھانا یہ وقت کے علماء کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی
فتنے دنیا میں آتے ہیں، سب سے امت کو آگاہ کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ گوگل ماسٹر پر جائیے، شکیل بن حنیف، ویکیپیڈیا اس کی کھولیے، ذرا دیکھیے، اس کو پورا کا پورا مل جائے گا آپ کو، کیا کیا اس میں غلاظتیں بھری پڑی ہیں سب آپ دیکھ لیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ سچ کی ہوئی چیزوں پر ریسرچ کیا کرو، آپ تحقیق کیا کرو، آپ علماء کرام کے بیانات کو غور سے سنا کرو۔ یہ علماء کرام تمام کے تمام مسائلوں کا حل بتا دیا کرتے ہیں، یا امت میں آگے آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء کی احادیث ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے سامنے مشکوٰۃ شریف کا ابواب الفتن ہے، بخاری کا ابواب الحدود ہے، یہ تمام کے تمام ابواب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ امت کو آگے آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں۔ آپ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ قرآن کریم میں ہے اپنے ایمان، اس وقت ہم اپنے تبلیغی بھائیوں سے ایک حدیث سنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے کے جائے گا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ سنتے آئے ہیں کہ نہیں؟ بہتوں کو تو زبانی یاد ہوگی، اکثروں کو یاد ہوگی، جس نے 3 دن بھی تبلیغ میں لگائے ہوں گے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں، جب یہ حدیث ہم نے پڑھی ابن ماجہ میں، تو اپنے استاد مکرم حضرت علامہ و فہامہ جو اپنے دور کا ایک مجدد بھی تھا، جس کو عامل المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی اس مرد کلندر کی قبر مبارک پر۔ بخاری ہم نے شیخ یونس سے پڑھی ہے، یہ اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ تو طالب علمی کا زمانہ تھا، 2007 کی بات ہے، جب دور حدیث میں تھا، جب یہ حدیث آئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم نے، طالب علمی کا زمانہ تھا، ذہن بہت تیز چلتا تھا، چنچل میں شروع سے تھا، کتابوں کے مطالعے کا شوق پہلے ہی سے تھا، اور ابواب الفتن میں پہلے ہی سے پڑھتا چلا آیا تھا۔ تو ایک پرچی لکھی حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، میں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی ایمان بچا کے لے کے جائے گا وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا؟ اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں، کوئی اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر ایمان بچا کے لائے گا تب جنت پائے گا، کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بچا کے لائے گا ایمان تب جنت پائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے کے آؤ گے تو جنت پا جاؤ گے؟ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا ہوگا دور آخری آ جائے گا، قرب قیامت ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، آسمان پورے طور پر ایسے فتنے زمین پر برپا ہو جائیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، ایسے ہی زمین کے اوپر پورے طور پر فتنے برسیں گے۔ ایسے نازک دور میں جب شکیلیت کا فتنہ ہوگا، یہودیت کا فتنہ ہوگا، عیسائیت اور مسیحیت کا فتنہ ہوگا، قادیانیت کا فتنہ ہوگا، جب فتنوں کے انبار لگ جائیں گے، ایسے نازک دور میں اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ، اللہ کی مومنہ بندی اگر کوئی اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے کے آئے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج یہ دور وہی دور ہے، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، علماء کرام اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اولادوں کی بھی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والو، اے اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والو، اے اپنے آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہنے والو، تو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو
وأهليكم، اس کے بعد اپنے اہل کو، اہل سے مراد کون ہے؟ امام المفسرین علامہ راضی کو اٹھائیے، تفسیر کبیر کھولیے، دوسری جلد کھولیے، صفحہ 153 پڑھیے، روح المعانی میں علامہ آلوسی کی اٹھائیے، چوتھی جلد کھولیے، صفحہ 344 پڑھیے، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اے لوگوں سب سے پہلے تم اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل کو، اہل سے مراد کون ہے؟ گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، علاقے والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچیاں ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، تمہارے جاننے والے ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، سب کے بارے میں تمہیں حکم یہ ہے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، تم ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کے اندر انسان جلائے جائیں گے، پتھر جلائے جائیں گے، لکڑیاں نہیں جلیں گی، وہاں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے لوگوں وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا وكل شيء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ جب میں نے پورے قرآن کریم میں غور کیا جہنمیوں کے بارے میں، سب سے سخت آیت مجھے یہ نظر آئی، اس میں رب فرماتا ہے فذوقوا فلن نزیدکم، روزانہ ڈیلی پر ڈے روزانہ ان کے عذاب میں بڑھوتری کی جائے گی، روزانہ ان کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ وجلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا جہنم کے اندر جہنمی 70 جگہ سے جل رہا ہوگا، ایک طرف جل چکے گا وجلودہم بدلناہم جلودا، دوسری طرف پھر بنے گا، ایک طرف جل گیا پھر بنا، روئے گا چلائے گا اللہ تھوڑی سی تو مہلت دے دے، فاعترفنا بذنوبنا فہم الی خروج من سبیل، اے اللہ تھوڑی سی تو مہلت دے دے، ذرا سا سانس تو لے لوں، آواز آئے گی قال الشمس فیہا ولا تکلمون، چپ رہے بکواس نہ کر، ساری زندگی بدماشیاں کرتا رہا، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، کیا تجھے علماء نے بتایا نہیں تھا؟ کیا تجھے قرآن کریم کے ذریعے سمجھایا نہیں گیا تھا؟ احادیث کے ذریعے تجھے بتایا نہیں گیا تھا؟ وقت کے علماء نے تجھے بتایا نہیں تھا، تجھے سمجھایا نہیں تھا؟ جب تو نے نہیں مانا تو اب جا جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب تیرے لیے رب ذوالجلال کا وہی فیصلہ ہے۔ اس جہنم سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ عزیزوں ہمیں تھوڑا غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک وجہ ہماری سمجھ میں اپنے شیخ کے ایک قول سے یہ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ فلاں شخص سدھر جائے، فلاں شخص سدھر جائے، فلاں شخص سدھر جائے، لیکن کبھی ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی فکر کر لے بس۔ وَأَنفُسَكُمْ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے اپنی اصلاح کی بات کہیں گی کہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، پہلے اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائیے، پہلے خود تو علماء کی عزت کیجیے،
پہلے خود سے تو مسجدوں میں آئیے، پہلے خود سے تو پارسا بن جائیے، وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ان کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، یہ حکم ہے۔ لیکن ہاں اس کوشش میں قرآن کریم نے ہمیں ایک اور پیغام دیا، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ نصیحت کیجیے، آپ سمجھائیے لوگوں کو، آپ انہیں ڈرائیے، آپ نصیحت کیجیے، انہیں بار بار سمجھائیے، کیونکہ یہ سمجھانا تنفع المؤمنون، یہ مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ لیکن ایک بات اور قرآن کریم نے ہمیں بتائی، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ کیا فرمایا؟ دروغہ مت بن جائیے، لاٹھی لیجیے لیکن کسی کے پیچھے مت پڑ جائیے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑ جائیے۔ ہاتھ دھو کے چھوڑ کے بعد لوگ تو نہا دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم نے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، تمہیں دروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاں انہیں سمجھا دیجیے، بتا دیجیے۔ بہت سے لوگ کہنے نہیں لگتے۔ اور پھر قرآن کریم نے ایک بات اور بتائی کہ دیکھو، سمجھانا تمہارا کام ہے، بتانا تمہارا کام ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، اچھی بات بتانا تمہارا کام ہے، ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ نے نہ علماء کے ہاتھ میں رکھی، نہ انبیاء کے ہاتھ میں رکھی، نہ رسولوں کے ہاتھ میں رکھی، کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ فرمایا جس کا اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ اگر ہدایت انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی، نبی نوح علیہ السلام بیٹا کنعان کافر نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوتا نہیں ہوتا، نوح علیہ السلام کی بیوی فاعلہ کافرہ ہوتی نہیں ہوتی، لوط علیہ السلام کی بیوی واعلہ کافرہ نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کافر ہوتے نہیں ہوتے۔ فرمایا جس طریقے سے انبیاء کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ایسے ہی تمہارے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں۔ جیسے انہوں نے دعوت دے کر انہیں سمجھا کر اپنا فرض پورا کیا، ایسے تم کو بھی حکم ہے انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی اپنی اولادوں کو سمجھائیے، تم بھی اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ، ملنے والوں کو سمجھاؤ، انہیں سمجھاتے رہو۔ کب تک سمجھاتے رہو؟ زندگی کی آخری سانس تک سمجھاتے رہو۔ اچھا، اس میں ایک لفظ ہے نارا، آگ۔ یہ آگ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ یہ ایک اس میں بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے تب سمجھ میں آیا جب میں نے امام آلوسی کو پڑھا روح المعانی میں۔ خاص امام آلوسی نے نقطہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں یہ نارا، آگ کا لفظ اس وجہ سے اللہ نے استعمال فرمایا تاکہ دنیا کا باپ کوئی بہانے نہ بنا پائے، دنیا کی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی بہانے نہ بنا پائے، دنیا کا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بہانے نہ بنا پائے، دنیا کا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بہانے نہ بنا پائے۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اس میں مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ اگر ہمارے یہاں چھوٹا سا بچہ ہو وہ ہمارا رشتے میں بھائی لگتا ہو یا ہمارا ساتھی لگتا ہو یا ہمارا بیٹا لگتا ہو، ایک آگ جل رہی ہو اور ہمارا وہ بیٹا، وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا ہمدرد اگر اس آگ کی طرف جائے تو ہم اس کو زبانی منع کریں گے، بیٹا ادھر مت جاؤ، آگ کے پاس جاؤ گے جل جاؤ گے، تمہارا ہاتھ جل جائے گا، تمہارا بدن جھلس جائے گا، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں مانتا تو دوڑ کے جاتے ہیں اور اس کو دوڑ کے جھپٹ کے پکڑتے ہیں، اس کو اس آگ سے بچا کر کے لے آتے ہیں۔ قرآن کریم سمجھانا یہ چاہتا ہے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے دنیا کے مسلمانوں، جیسے تم اپنی اولادوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، ایسے ہی اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا کرو۔ یہی آیت کا معنی ہے۔ ہم نے اس پر کتنا غور کیا، کتنا عمل کیا اس کا۔ آج جیسے حضرت مولانا نے ابھی بتایا تھا، اپنی نظامت کے دوران ہماری بچیاں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ کشی نگر ایک علاقہ پڑتا ہے آپ کے شہر لکھنؤ سے تقریباً 350 کلومیٹر کی دوری پر حضرت مفتی سعید صاحب بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں، اکثر میرا جانا آنا وہاں رہتا ہے۔ حضرت نے بتایا یہاں سے 15-20 کلومیٹر کی دوری پر 3-4 گاؤں ایسے ہیں جہاں آج سے 20 سال پہلے علماء ہوا کرتے تھے، عالموں کا گڑھ تھا، لیکن آج ایک بھی حافظ نہیں ہے،
ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی مفتی نہیں ہے، ایک بھی قاری نہیں ہے. کوئی اگر انتقال کر جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور حضرت بتاتے رونے لگے کہ ابھی چند روز پہلے 10 لوگوں کا انتقال ہوا اس علاقے میں، ان کو بغیر جنازے کی نماز سے دفن کر دیا گیا. کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں. لوگ اپنی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ میں بخوشی دے رہے ہیں. وہ چپکے سے جاتے ہیں اور جا کر کے رات کے اندھیرے میں غیروں کے ہاں اپنی بیٹی چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں. میں نے اس کی وجہ معلوم کی، 2 وجہ مجھے پتہ چلی. ایک وجہ تو بے دینی، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری ایک وجہ جہیز کی لعنت اس علاقے میں اتنی زور شور سے پھیلی ہوئی ہے. کوئی بیٹی اس وقت تک اپنے گھر سے دلہن کا جوڑا پہن کر نہیں نکلے گی جب تک اس کا باپ بیٹے والوں کے ہاتھ پر 2 لاکھ کا جہیز اور 1 لاکھ نقد نہیں دے گا. یہ ایسی رسم ہے جو پورے طور پر ساری انسانیت کو شرمسار کرتی ہے. یہ ایسی جہیز جیسی لعنت جو ساری امت کے لیے آج ناسور بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گھر کی بیٹی فاطمہ، ہمارے گھر کی بیٹی عائشہ، ہمارے گھر کی بیٹی صفورہ، ہمارے گھر کی بیٹی زنیرہ آج بوڑھی ہو رہی ہے. اس کے سروں کے بال سفید ہو گئے. ان کے گھروں میں رشتے نہیں آتے کیونکہ ان کے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کو 2 لاکھ کا جہیز دے سکے. یا اس علاقے میں یہ رسم عام طور سے ہے. اب تو یہ ملک ہندوستان کے اندر بڑے زور و شور سے پھیل رہی ہے. مسلمانوں، اس رسم کو ختم کرنا ہوگا یا امت کے لیے ناسور بنتا چلا جا رہا ہے. یا ایسی رسم ہے جو امت کو کھوکھلا کر رہی ہے. جائیے آپ اس باپ سے پوچھیں جس کے گھر میں 3 یا 4 بیٹیاں جوان بیٹھی ہو، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی. ابھی رمضان سے قبل میرا جانا ہوا تھا اس علاقے میں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، رونے لگے، کہنے لگے. میں نے کہا چچا میاں کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہا حضرت جی کیا بتاؤں، گھر میں 3 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں. ایک دن بڑی بیٹی کی بات نے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا. میں نے کہا کیا کہا آپ کی بیٹیا نے؟ کہنے لگی ہم بیٹھے ہوئے تھے مایوس کہ ہماری بیٹی میرے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی ابا جان کاش ہمارے پاس بھی 2 لاکھ روپے ہوتے، کاش آپ کے پاس بھی آپ اتنے مالدار ہوتے، ہمارے بھائی کی اتنی اچھی جاب ہوتی، ہم بھی 2 لاکھ میں ایک دولہا خرید لیتے، کاش ہم بھی ایک دولہا خرید لیتے. ہائے ہائے، یہ امت کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں. نوجوانوں کہاں چلی گئی یہ امت؟ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو پائے گی؟ یہ امت کیسے پھلے پھولے گی جس نے امت کی بیٹیوں کو اتنا تنگ کر دیا، امت کے باپ کو اتنا رلا کے رکھ دیا؟ ہاں وہ باپ جو اتنا سب کچھ سونپ دیتا ہے بیٹے والوں کے حوالے، سب کچھ بیٹے کو دے دیا کرتا ہے، جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے گھر کا کے حوالے کر دیا ہو، اس سے اور آپ کیا توقع رکھ سکتے؟ وہ بیٹی جس کو نازوں سے پالا، ناز و نخرے سے پالا، کبھی اس باپ نے اس بیٹی کے چہرے پر دور کی بات، کبھی اس کی پیٹھ پر بھی پورے طور پر ایک چھری نہیں ماری، اس بیٹی کو آپ کے گھر کی نوکرانی بننے کے لیے بھیج دیا. اس باپ سے اور کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو، ہمیں اور آپ کو تو شرم محسوس ہونی چاہیے. شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے جہیز سے. جہیز شریعت کا حصہ نہیں ہے، جہیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، جہیز قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ لوگ جو دلیل دیا کرتے ہیں، بعض لوگ ہم سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جہیز تو سنت ہے، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، چٹی دی تھی، مشکیزہ دیا تھا، تکیہ دی تھی، پلنگ دیا تھا اور وہ گدا دیا تھا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی. میں نے کہا میاں کوئی مائیکلال مورخ، کوئی تاریخ دان، کوئی طور پر اتہاس کار یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ بطور جہیز کے دیا. جہیز اور ہوتا ہے، تحفہ اور ہوتا ہے.
اس حیثیت سے دیا تھا، حضرت علی کو داماد کی حیثیت سے نہیں دیا تھا۔ تحقیق کیجیے آپ، ریسرچ کیجیے آپ، پڑھیے البدایہ والنہایہ، پڑھیے تاریخ طبری، پڑھیے تاریخ ابن عساکر، پڑھیے تاریخ بغداد، پڑھیے تاریخ جلجان، پڑھیے تاریخ ابن ہشام، تمام کے تمام معتبرات میں، وہ تواریخ کی معتبر تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی یہ سامان دیا تھا رسول عربی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو داماد کی حیثیت سے نہیں بلکہ بیٹے کی حیثیت سے دیا، بھائی کی حیثیت سے دیا۔ رشتے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول عربی کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں، اس حیثیت سے دیا تھا۔ پھر آپ نے کبھی یہ تحقیق کی کہ جو یہ دیا تھا سامان، پیسے کہاں سے آئے تھے؟ کس نے پیسے دیے تھے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اور یہ حافظ اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 14 صفحہ 36 کے اوپر انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو رسول پاک نے جو سامان دیا تھا یہ اپنے پیسوں سے نہیں دیا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی جس کو بیچا تھا 490 درہم میں، خریدنے والا رسول پاک کا دوسرا داماد، جوہری بیٹیوں کا داماد، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے 490 درہم میں وہ زرہ خریدی تھی۔ ان پیسوں سے اللہ کے رسول نے وہ سامان خریدا تھا جو دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سنت کہاں سے بن گیا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں سنت تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا رسول پاک کی ایک ہی بیٹی تھی؟ کیا رسول پاک نے اپنی ایک ہی بیٹی کا نکاح فرمایا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی پیاری بیٹی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول عربی کی لاڈلی بیٹی ہے۔ ہاں یہ تو غلط پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا دنیا میں، شور مچا دیا دنیا نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ نہیں، غلط بات کرتے ہیں، وہ تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسول پاک کی سیرت سے ناواقف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں سے بے انتہا درجے کی محبت فرمائی۔ اور یہ آپ سیرت کا مطالعہ تو کیجیے۔ اگر ایک نواب گنج میں رہنے والا، ایک رسیا میں رہنے والا، ایک مکریہ میں رہنے والا، بہرائچ میں، لکھنؤ میں، لکھیم پور میں، اناؤ میں، کانپور میں، ہندوستان میں، پاکستان میں رہنے والا ایک باپ اگر اس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں کے ساتھ برابر کا انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر ایک بیٹی کو موٹر سائیکل دے گا تو دوسری کو بھی دے گا، تیسری کو بھی دے گا، چوتھی کو بھی دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو کسی کو نہیں دے گا۔ یہ تو دنیا کے باپ کا حال ہے، دنیا کے ایک حقیر سے باپ کا حال ہے۔ ارے وہ تو پیغمبر اسلام تھا، وہ تو نبی ذی احتشام تھا، وہ تو رسول بلند مقام تھا، وہ تو ساقی کوثر تھا، وہ تو شافع محشر تھا، وہ تو شافع روز جزا تھا۔ اگر رسول پاک ساری محبت حضرت فاطمہ سے کرتے تو سیدہ زینب رونے نہ لگتی، اگر ساری محبت رسول پاک فاطمہ سے کرتے تو سیدہ ام کلثوم چیخنے نہ لگتی، اگر ساری محبت رسول پاک حضرت فاطمہ سے کرتے تو حضرت کیا سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ چلانے نہ لگتی؟ ہاں، جب دنیا کا ایک باپ اگر گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 4 کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو وہ تو پیغمبر عدالت ہے، وہ تو پیغمبر رسالت ہے۔ وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ صرف محبت کر کے 3 بیٹیوں کے حقوق کیسے ضائع کر سکتا تھا؟ اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے گویا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایک الزام لگا۔ قطعی اپنی زبان پر یہ بات ہرگز نہ
شریعت کا تعلق نہیں جہیز کا، شریعت کا تعلق نہیں پھر طور پر بارات کا، جہیز اوپر سے بارات، توبہ توبہ استغفر اللہ، کہ 250 باراتی آئیں گے۔ بیٹی والوں نے پہلے بتا دیا جاتا ہے ہمارے ہاں باراتیوں کو قورمہ چاہیے، مرغے کی ٹانگ چاہیے۔ اچھا زندگی میں کبھی مرغے کی ٹانگ دیکھی ہے؟ بیٹی والوں سے مطالبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہمارے مہمانوں کو بکری کا گوشت چاہیے، قورمہ چاہیے، ناشتے میں فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کے نوکر ہیں وہ؟ قطعی جائز نہیں ہے۔ پڑھیے فتاوی طاہریہ، مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی محمودیہ، پڑھیے کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری امت احمدی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ علماء کرام کا ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے جس میں بیٹے والوں کی طرف سے کھانے کا ڈیمانڈ کیا گیا، درست نہیں ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ ہاں 250 باراتی، اور اب تو ماڈرن زمانہ ہو گیا، کھڑے کھڑے جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے ناشتہ کر رہے ہیں۔ ارے جانور سمجھتا ہے، جانور بیٹی کا باپ آئے ہوئے باراتیوں کو بھوکے ننگے ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں آ کر کے گویا کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ 250 باراتی لے جاتے ہوئے، 200 باراتی لے جاتے ہوئے، 300 باراتی لے کر جاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ارے آپ کے مہمان ہیں، آپ اپنے گھر پہ بلائیے، 10,000 کو دعوت کھلائیے، کون اعتراض کرتا ہے؟ بیٹی والوں پر آپ کو بوجھ بنانے کا حق ہرگز حاصل نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو سادہ کرو، اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرماتا ہے اس میں بیٹی والوں پر کم بوجھ ڈالا جائے، کم بوجھ ڈالا جائے۔ اوپر 2.5 لاکھ روپے میں جہیز نقد بھی اور پھر 250 باراتی۔ ارے بک جاتا ہے بیچارہ ایک بیٹی کا باپ، ایک بیٹیا کی شادی کرنے کے بعد ساری زندگی پورے طور پر وہ قرض لے کر جو قرض لیا ہے اس نے وہ قرض ہی ادا کرنے میں گزار دیا کرتا ہے۔ نوجوانوں کبھی تم نے غور کیا ہے جو آپ کے سسر صاحب، جو آپ کی بیوی اپنے مائکے سے جو 2 لاکھ روپے کا جہیز لا رہی ہے، جو 1 لاکھ روپے کی ہیرو ہانڈا لا رہی ہے، جو پورے طور پر 15-20 ہزار روپے کی فریج لا رہی ہے، کولر لا رہی ہے، جو ڈبل بیڈ 25-30 ہزار روپے کا دیوان بیڈ لے کر کے آ رہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ کبھی تم نے اس باپ سے پوچھا؟ ارے اس بیچارے باپ کو وہ پورے زمینداروں کے گھروں کی خاص چھاننی پڑی، بینکوں سے سودی قرضہ لینا پڑا، تمہاری خاطر اس نے سودی قرضہ لیا، اس نے تم کو جہیز دیا۔ اب آپ ایمانداری سے بتانا سود کے پیسوں سے خریدی ہوئی فریج کا پانی جب آپ پیئیں گے آپ کے اندر ایمان باقی رہے گا؟ اگر سود کے پیسوں سے خریدے ہوئے ڈبل بیڈ پر آپ سوئیں گے آپ کو سکون کی نیند آئے گی، اور سود کے پیسوں سے خریدے ہوئے کولر سے آج جب ہوا لیں گے آپ کو ٹھنڈی ہوا تو مل جائے گی، لیکن آپ کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ خدا را اس سودی لین دین کو اور اس قرضے کو اپنے طور پر باپ کے لیے لازم اور ملزوم مت کیجیے، اس جہیز جیسی لعنت کو معاشرے سے ختم کیجیے، اس سے امت کی بیٹیاں برباد ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم نے اس رسم کو بند نہیں کیا جہیز جیسی رسم کو، اور ہماری اس غلط رسم کی وجہ سے ہمارے گھر کی بیٹی فاطمہ، ہمارے گھر کی بیٹی عائشہ، ہمارے گھر کی بیٹی زبیرہ اگر غیروں کے گھر پہ جانے پر مجبور ہو گئی، اگر چلی گئی، صرف اس کی غلطی نہیں ہے، اس میں ہم بھی ذمہ دار ہوں گے، آپ بھی ذمہ دار ہوں گے، سارا سماج اس کا ذمہ دار ہوگا۔ خوب یاد رکھنا یہ آگے آنے والی نسلیں تمہیں ہرگز معاف نہ کرے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان، نبی کی سیرت کا عنوان حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ بہت جلدی میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، اور چونکہ ابھی مجھے فوراً سفر بھی کرنا ہے، کل مدرسے میں رہوں گا، پرسوں پھر سے انشاءاللہ العزیز کٹیہار بہار کے علاقے میں نکلنا ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہم کو اب علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، تحقیق کے میدان میں آگے آنا پڑے گا، علماء کرام سے اپنی تعلقات کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے علاقے میں الحمدللہ علماء کرام موجود، جان کر دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی۔
آپ کے یہاں بھی مدرسہ موجود ہے الحمدللہ، مدرسوں کی خبر گیری کیجیے، مسجدوں کی خبر گیری کیجیے، اپنے بچوں کو علم پڑھائیے، اپنے بچوں کو بچیوں کو علم دین سکھائیے۔ کسی عالم نے کسی مفتی نے منع نہیں کیا کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش مت پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو سنسکرت مت پڑھائیے، اپنے بچوں کو تمام علوم پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، سنسکرت پڑھائیے، لیکن انگلش پڑھائیے، ماڈرن انگلش پڑھائیے جو آسٹریلیا میں بولی جاتی ہے، جرمن انگلش پڑھائیے، بنٹو لینگویج جو بامبے میں بولی جاتی ہے، اپنے بچے کو وہ پڑھائیے، اسپینش پڑھائیے، چائنیز پڑھائیے، تمام علوم پڑھا جائیے اپنے بچوں کو، لیکن خدا را انہیں اتنا دین ضرور پڑھائیے کہ انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، کم سے کم اتنی تمیز اپنے اولاد کو ضرور سکھائیے کہ آپ کا جنازہ جب سامنے موجود ہو تو آپ کا بیٹا گونگا بہرا بنا کھڑا نہ رہے، وہ آپ کے لیے چوتھی تکبیر تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کم سے کم یہ دعا کا تحفہ تو آپ کو دے سکے آخری وقت میں، اتنا علم اپنے بیٹوں کو اپنی اولادوں کو ضرور پڑھو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہاں عالم بنانا یہ فرض نہیں ہے، حافظ بنانا واجب نہیں ہے، اگر علماء کرام کی ایک تعداد موجود ہے تو یہ فرض کفایہ ہے علماء کا امت میں موجود ہونا، علاقے میں موجود ہونا، اور فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ تو حافظ اور عالم بنانا تو فرض اور واجب نہیں، لیکن مسلمان بنانا یہ ضروری ہے اپنی اولادوں کو، ایمان والا بنانا ضروری ہے اپنی اولادوں کو، شریعت سے واقف کرانا ضروری ہے اپنی اولادوں کو۔ آج بیٹے کو نہیں پتا اس کے اوپر اس کی ماں کا حق کیا ہے، وہ ماں کو بھی ڈانٹ دیا کرتا ہے، باپ کو بھی ڈانٹ دیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ماؤں کو ڈانٹ دیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ أقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزارت القينات والمعادن وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أجلها رواه الترمذي۔ ابو ہریرہ کی روایت ابواب الفتن میں ترمذی کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب بیٹے بھی ماؤں کو ڈانٹ دیا کریں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ڈانٹ دیا کریں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے کہ آج مائیں ڈانٹی نہیں جا رہی۔ عزیزوں ان ماؤں کی قدر کرو، ان بیٹیوں کی قدر کرو۔ یہ مائیں مجھ سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ماں نہیں ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے۔ 12 جون 2022 بروز پیر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میرا باپ تو 10 سال پہلے ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، میری ماں بھی پچھلے سال مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اب میرے پاس نہ ماں ہے نہ میرے پاس میرا باپ ہے۔ مجھے اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اب ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا۔ جب میں گھر جاتا تھا فون کر دیتا تھا امی جان آج گھر آ رہا ہوں، 2 بج جائیں 3 بج جائیں، گھر کے سارے افراد تو سو جایا کرتے تھے، میری بیوی صاحبہ سو جاتی تھی، بچے سو جاتے تھے، بھابھی صاحبہ سو جاتی تھی، بھائی سو جاتے تھے، سب سو جاتے تھے، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھٹکھٹاتا تھا میری ماں دروازہ فوراً کھولتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہاں اب جب گھر جاتا ہوں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہی محبت کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی۔ نوجوانوں اگر آپ کے موجود ہے آپ اس کی قدر کر لو، جس دن وہ چلی جائے گی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد تمہیں دولت کبھی نہیں مل پائے گی۔ آج میرے پاس سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، ثم الحمدللہ، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن ماں نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بدنصیب انسان سمجھتا ہوں، سب سے غریب انسان سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ مسلمان کا ایمان ہے رب کی جتنی نعمتیں رب نے اتاری ہے اس دھرتی کے اوپر سب سے قیمتی نعمت والدین کی نعمت ہوا کرتی ہے، ماں کی نعمت ہے، باپ کی نعمت ہے۔ ہاں یہ قیمت اس کی نعمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ نہیں رہتی، جب یہ چلی جاتی ہے۔ اے نوجوانوں اگر آپ کے موجود ہیں اس کی قدر کر لو، ایک دن آئے گا آپ کے بھی چلے جائیں گے، آپ کی بھی ماں چلی جائے گی، آپ کے بھی باپ چلے جائیں گے، پھر آپ روتے پھریں گے
پھر آپ کو یہ دولت کبھی نہیں ملے گی. ہاں وہ وقت آنے سے پہلے ان کی قدر کر لو. میرے نبی نے فرمایا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے. فإن الجنة عند رجلها ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں تجھ سے کبھی ناراض نہ رہے, ماں تجھ سے کبھی رسوا نہ ہو. ہاں اگر ماں ناراض ہو گئی ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہے. فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا نقد نہیں دیا کرتا, لیکن دو ایسے گناہ ہیں جن کی نقد سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے مرنے سے پہلے. ایک والدین کی نافرمان کو, اب دوسرے ناحق قتل کرنے والے کو. ایک والدین کی نافرمانی کرنے والے کو, دوسرے ناحق قتل کرنے والے کو. ہاں یہ دو مجرموں, دو جرموں کی سزا اللہ نقد دنیا میں فرما دیا کرتا ہے, دکھا دیا کرتا ہے, عبرت کے نشان بنا دیا کرتا ہے. سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو ملستتا ماترم پترم تسمات سروتنین پوجے. فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں, تیرے ماتا جی کے چرن ہیں, پیر ہیں. سرو تیرتھ مئی ماتا, ماں گھر میں بڑی سسک رہی ہے, رو رہی ہے, بیٹا ورنداون جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے. سوچتا ہے ایشور خوش ہو جائے گا, بھگوان راضی ہو جائے گا, اللہ معاف فرما جائے گا. فرمائے نہیں, سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. سرو دیو مہتتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروتنین پوجے. اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے, اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے. سروتنین پوجے گویا تو نے تمام کے تمام استھانوں کی, تمام کے تمام تیرتھ استھلوں کے درشن کر لیے, تمام کے تمام دیوتاؤں کو پسند کر لیا. ہاں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا. وقضى ربك فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا, جس بن گیا تیرا رب ذوالجلال, مہر لگا دی تیرے رب ذوالجلال نے. کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه, تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. فإما يبلغنك عندك الكبر, اگر یہ دونوں میں سے ایک, احدهما او كلاهما, وہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچے تو قرآن کہتا ہے وقل لهما قولا كريما اقسم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تو ان کے سامنے ہوش تک نہ کرنا, ان سے بڑی نرمی سے بات کرنا, ان سے بات نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ وَحْنًا عَلَىٰ وَحْنٍ, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. ہاں یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا, یہی ماں ہے جو ہمیں بچپن میں ہماری گندگیاں صاف کرتی ہے, یہی ماں ہے جو بچپن میں ہمارے کپڑے صاف کرتی ہے, یہی ماں ہے جو انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھاتی ہے. ہاں ماں کو 3 درجہ زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا پیغمبر اسلام نے, ماں کو 3 درجے زیادہ پیار کرنے کا حکم دیا پیغمبر اسلام نے. یا رسول اللہ, میں سب سے زیادہ کس سے محبت کروں؟ اللہ کے بعد, آپ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کیا کس کا حق؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد امی کا, تیری ماں کا. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا ابو کا, تیرے باپ کا. 3 گنا زیادہ باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ تم اپنی ماں سے محبت کرو. یہ 3 مرتبہ کیوں؟ پوچھنے والے نے پوچھا. فرمایا اللہ کے رسول نے کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں جس میں ابا کا کوئی رول نہیں ہوتا, صرف اماں اکیلی ہی جھیلا کرتی ہے. بس جس دن سے حمل ٹھہر گیا کتنی مرتبہ درد ہوا ہوگا. ابا کا کیا رول ہے اس میں؟ ابا تو پڑے سوئے کرتے ہیں, یہ ماں بیچاری جب کروٹیں بدلتی رہتی ہے. ڈاکٹر نے منع کر دیا تجھے یہ چیز نہیں
نہیں کھانی ہے. ماں کی پسندیدہ چیز تھی, ڈاکٹر نے کہہ دیا اس سے تیرے بچے کو نقصان پہنچے گا, اماں نے وہ چیز کھانی چھوڑ دی. ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنا ہے, ماں نے اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا. بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. بھائی کوئی طاقتور مرد نواب گنج کے اندر ایسا جو 2 کلو کا پتھر 9 مہینے تک 6 مہینے تک 4 مہینے تک اپنے پیٹ پر باندھ کے دکھائے 24 گھنٹہ. ارے 4 مہینے تو دور کی بات ہے, کوئی 4 دن نہیں باندھ سکتا, 4 گھنٹے نہیں باندھ سکتا. یہ ماں ہے جو 9 ماہ تک حمل کی صحبتیں برداشت کرتی ہے. وہنن علی وہن, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں. ہاں ابا تو گھر میں پاس سویا کرتا ہے, ماں تو دیکھو نیند نہیں آتی, عجیب سی بے چینی ہے, عجیب سی گھبراہٹ ہے. کئی بیچاری آنگن میں ٹہلتی ہے, کبھی چھت کے اوپر جاتی ہے, کبھی چاند کو نہارتی ہے, کبھی ستاروں سے باتیں کرتی ہے, ساری رات جاگ کر کے گزار دیا کرتی ہے. وہنن علی وہن, بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. اب یہی ماں جب بوڑھی ہو گئی, یہی بیٹا جب جوان ہو گیا, اب اسی ماں کی آواز بیٹے کو اچھی نہیں لگتی. میرے نبی نے فرمایا آپ تو ہو. ہاں جب قیامت قریب آئے گی بیٹے اپنی ماں کو ڈانٹ دیا کریں گے, دوستوں کو گلے سے لگائیں گے. دوستوں کے لیے تو وقت ہوگا, ماں کے لیے وقت نہیں ہوگا. اپنے دکان پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہوگا, باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. بیوی کی شال لانے کے لیے تو وقت ہوگا, ماں کی دوائی کے لیے بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. ہاں یہ سب ہو رہا ہے, یہ سب ہونے والا ہے. آئے امت کے نوجوانوں, جانا اس جلسے سے اٹھ کر کے جانا. اگر ماں ناراض ہیں پیر پکڑ لینا, امی جان معاف کر دیجئے, امی جان معاف کر دیجئے. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا ہماری نمازیں بیکار چلی جائیں گی, ہمارے روزے بیکار چلے جائیں گے, اچھے اخلاق بیکار چلے جائیں گے, کوئی اچھا کردار کام نہ آئے گا, جنت مل نہ پائے گی. امی جان معاف فرما دیجیے. آئے نوجوانوں ایک بات کان کھول کر سن لو, اگر تم نے آج اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو کل کو تم بھی تیرے ساتھ پر باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. ہاں تمہاری وجہ سے کبھی تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, تمہاری وجہ سے کبھی تمہاری باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اگر آ گئے ساری زندگی کی نیکیوں کو آگ لگ جائے گی. آئے نوجوانوں عید کا موقع آتا ہے, بس آخر 2 منٹ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہے. جب عید کا موقع آیا کرو, جہاں اپنی بیوی کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہو, اپنے بیٹے کو شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہو, وہی بوڑھی ماں کو بھی کہہ دیا کرو امی جان جب میں بچپن میں چھوٹا سا تھا مارکیٹ میں آیا کرتی تھی, مجھے کبھی گھر کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی تھی. امی جان ہاں جب میں چھوٹا تھا تب پسند میری ہوا کرتی تھی, پیسے تیرے ہوا کرتے تھے. امی جان ابو جان اب تیرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, اب تیرا بیٹا کمانے لگا ہے, اب تیرے بیٹے کی جیب میں پیسے ہیں. امی جان مارکیٹ وہی ہے, دکان وہی ہے, وقت وہی ہے. امی جان آج پسند تیری ہوگی, پیسے تیرے بیٹے کے ہوں گے. اپنی پسند کا کپڑا خرید لیجیے, اپنے پسند کی چپلیں خرید لیجیے, اپنی پسند کے دوپٹے خرید لیجیے, اپنے پسند کے جوتے خرید لیجیے. ابو جان سے کہیے ابو جان بچپن میں آپ مجھے میری پسند کا خرید کے دیا کرتے تھے. ابو جان اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا, اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا, اب آپ کا بیٹا آپ کو مارکیٹ لے کے جائے گا. دکان وہی ہوگی, وقت وہی ہوگا, پسند آپ کی ہوگی, رقم تیرے بیٹے کی ہوگی. ابو جان اپنے لیے لنگی پسند کر لیجیے, کرتے کا کپڑا پسند کر لیجیے. کہا کرو اپنے والدین سے, ان کا دل تم کو دعائیں دے گا. آئے امت مسلمہ کی بیٹیوں, آئے امت مسلمہ کی بہنوں, آئے امت مسلمہ کی ماں, آپ بھی اپنے
اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھا کرو، آپ اپنی ساس کو سوتیلی نہ سمجھا کرو، ان کو اپنی حقیقی ماں کی طرح سمجھا کرو۔ ہاں کم سے کم ایک دن ہفتے میں اپنی ساس کے قریب آیا کرو، اپنے سسر کے قریب آیا کرو اور کہا کرو امی جان ہاں پچھلے دن میرے شوہر کی مرضی کا گھر میں کھانا بنا تھا، میرے بیٹے کی مرضی کا کھانا بنا تھا، میری مرضی کا کھانا بنا تھا، امی جان آج میرا دل کہتا ہے آپ کی مرضی کا میں گھر میں کھانا بناؤں۔ ہاں ذرا اپنی ساس سے کہا تو کرو، اگر تم اس طریقے سے کہنے لگو گی اللہ کی ذات کی قسم گھر سے ساس بہو کے جھگڑے مٹ جائیں گے، ساس بہو کے جھگڑے مٹ جائیں گے، نند بھاوت کے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ اے امت کے نوجوانوں اپنی بہنوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ بس آخری بات میں یہ اپیل کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ ایک بہن کا پیغام ہے جو اس بہن نے پورے طور پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ امت کے تمام بھائیوں تک پہنچا دینا تاکہ کسی بہن کی آنکھوں میں میرے بعد آنسو نہ آئے۔ وہ ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی اور کہنے لگی حضرت جی 4 مہینے ہو گئے ابا تو انتقال کیے ہوئے، میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، اب بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے، اور جب بھی فون کرتے ہو بھیا فون نہیں اٹھاتے، حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے تو مجھ سے فون پر بات کر لیں، وہ مجھے ان کی یاد بہت آتی ہے، بہت ان کی یاد آ رہی ہے، بھیا کی یاد بڑی ستا رہی ہے، وہ تو مجھے بھول گئے میں انہیں نہیں بھولی، جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، اپنی اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، پہلے دعا اپنے بھائیوں کے لیے مانگتی ہوں۔ حضرت جی آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے فون تو بات کر لے۔ نوجوانوں جس دل سے اس بہن نے مجھ سے کہا ہے میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہے بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہے، ابھی تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، آخر میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کرے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو، ان کی خیریت معلوم کر لیا کرو، اپی جان آپ کیسی ہے، آپا جان آپ کیسی ہے، باجی صاحبہ آپ کیسی ہے، ہاں اپنی بہنوں کی خیریت ضرور معلوم کیا کرو۔ کبھی تم نے دیکھا ہے جس دن ابا کا انتقال ہوتا ہے ابا کے جنازے کا پایا پکڑ کر بہنیں بہت رویا کرتی ہیں، میں نے ایک بہن سے پوچھا بہنیں کیوں رو رہی ہے، وہ روتے روتے کہنے لگی حضرت جی ابا کا جنازہ اٹھ گیا، میں کیسے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اب بھائی فون بھی نہیں کریں گے، مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو، بہنا جب تک یہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے، عید کا موقع آتا ہے جہاں آپ اپنے لیے کپڑا بنواتے ہو، اپنی بیوی کا جوڑا بنواتے ہو، اپنے بیٹوں کا جوڑا بنواتے ہو، 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہوا ہے، یہ میرے مائکے سے دیکھو میرے لیے عیدی آئی ہے، میرے مائکے سے میرا بھیا آیا ہوا ہے، میرے لیے سوٹ لایا ہے، میرے لیے عیدی لایا ہے، میرے لیے سمیا لایا ہے، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی ننھے منھے بھائیوں کو 100-200 کے کھلونے گفٹ دے دیا کرو، ہدیہ کر دیا کرو، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، دیکھو میرا ماما آیا ہے میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے سوٹ لایا ہے، شوز لایا ہے، کبھی اپنی بہن کو لینے کے لیے اس کے مائکے پہنچ جایا کرو، بہنا 2 دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آ جائیں، ہاں بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر کی دال اور روٹی کھائے گی، آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، کبھی دسترخوان پر بیٹھ جایا کرو اور اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا
کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا بچپن میں تو یوں ہمت میں بنا بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی بہنا آج میں بڑا ہو گیا تو کیا ہوا تو بوڑھی ہو گئی تو کیا ہوا ہے تو ایک ہی بھائی بہن ہے تو ایک ہی آنگن میں کھیلے ہوئے ہے تو ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پلے بڑھے ہاں ہاں یہ اپنے گھروں میں محبتوں کے دیپ جلاؤ انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا محبتوں کو عام کرو نفرتوں کو ختم کرو میرے نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی 3 بہنوں کی خدمت کی ہاں ان کو پڑھایا لکھایا جب بالغ ہو گئی اچھے گھرانے میں شادی کر دی شادی کے بعد دن پر خرچ کرتا رہا اللہ اس بھائی کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا یا رسول اللہ اگر 2 بہنوں کی خدمت کرے فرمایا اس پر بھی جنت کا وعدہ 1 بہن کی خدمت کرے اس پر بھی جنت کا وعدہ فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے ہاں ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری آج کے بعد ارادہ کر کے اٹھو وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی اور انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے محبت کے اعتبار سے بھی ملی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے علماء کی عزت کریں گے علماء کی عزت کریں گے اماموں کی عزت کریں گے مدارس کی خدمت کریں گے مساجد کی خدمت کریں گے ہاں ہاں اور اپنے علاقے کی اصلاح کی کوشش کریں گے علماء کرام سے تعلقات کو مضبوط کریں گے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو علم دین پڑھائیں گے خود بھی انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے ہاں ہاں نمازوں کی پابندی کریں گے جو چھوٹ گئی ہیں ان کو بھی قضا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ نالائق کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے طبیعت میں بشاشت نہیں وطن کے بہت زیادہ احساسات ہیں اتنی دیر تک میں آپ کے درمیان حال رہا اور اتنی دیر تک خطاب کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ آپ اتنی محبتوں سے بیٹھے رہے میں حضرت مولانا محمد امین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور حضرت مولانا سے معذرت بھی چاہتا ہوں بہت دیر میں نے انہیں اسٹیج پر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے بڑے کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو شرط قبولیت سے نوازے پھر سے میں تمام کے تمام اراکین کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام کے تمام اپنے جتنے محبین حضرات ہیں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى بالانعام وغضب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے تیرے دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین